ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کانفرنس کی ٹائمنگ کی اور اس کی جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کی اہمیت کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی نظر میں موجودہ تناظر میں کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ کانفرنس اور اس کانفرنس کے ذریعے کس کو کیا پیغام دیا گیا ہے؟ دیکھیں وقتاً فوقتاً فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگز ہوتی ہیں. کور کمانڈرز کی میٹنگ تو منتھلی ہوتی ہے، اگر ضرورت ہو مہینے سے پہلے بھی ہو جاتی ہے، لیکن منتھلی تو روٹین ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ سلسلہ کافی ریگولر چل رہا ہے جو ہے. اور ان میں بنیادی اصول تو یہ ہے کہ ان میں ملٹری میٹرز ڈسکس ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ملٹری بھی، اقتصادی بھی، سیاسی سارے معاملات اب ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتے ہیں. ایشو جو ہے وہ ریز کیا ہے جو آپ نے 9/11 کی 9 مئی کی جو بات کی ہے، 9 مئی کی جو بات کی ہے، اس میں بنیادی جو چیز غور کرنے والی، یہ بار بار چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا پاکستان کا مسئلہ 9 مئی ہے یا غربت اور افلاس ہے یا بجلی کی کمی ہے یا انسانوں کی زندگی کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس ملک میں وہ مسئلہ ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا کیا مسئلہ ہے. دیکھیے اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ 9 مئی کے سلسلے میں جو معاملات ہیں وہ کس نے روکے ہوئے ہیں، کون روکے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا، پروسیکیوشن نے کام کرنا ہوتا ہے، عدالتوں کا رول تو بعد میں آتا ہے. عدالتوں میں تو مقدمے آپ لے کے جاتے ہیں، اس سے پہلے پروسیکیوشن ہوتا ہے. اب ایک طرف بہت سے لوگ پچھلے 1 سال سے جیلوں میں ہیں، ان پہ مقدمے نہیں چل رہا ہے، بس ان کو وہ ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یا تو آپ ان کو پروسیکیوٹ کیجئے اور عدالتوں میں فیصلہ ہو کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اچھا، جو پروسیکیوشن کرنا ہے وہ پروسیکیوٹر کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کے شکوے درست ہیں، 9 مئی کے واقعات پر تو درست پروسیکیوشن ہی نہیں ہوئی ہے، تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اور آسمان سے تھوڑی آتا ہے، وہاں سے وہ ہو رہا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو بحثوں میں آپ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے ایونٹس کی، جو بھی پولیٹیکل ایونٹ ہوتا ہے اس کے کئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں. وہ جو جس پہ کیا وہ جو کیا ہے 71 کے بارے میں جو کچھ باتیں چل رہی ہیں، ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا وہ کیا اصل کیا تھا. ہاں، جو اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں ان سے میں واقف ہوں، اور تبصرے زیادہ PMLN والے کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اب آپ کس بات پہ لڑیں گے، کس بات پہ روئیں گے؟ اپنی ترجیحات تو ٹھیک کر لیجئے. 1971 میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بحران تھا جسے ہم حل نہیں کر سکے. ہندوستان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، لیکن بنیادی طور پر تو ہمارا اندرونی مسئلہ تھا جس کو ہم ہینڈل نہیں کر سکے. اب اس میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ 71 ایک انداز میں ایونٹ تھا. آج کے معاملات اس سے بہت مختلف ہیں جن کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو یہ لا حاصل قسم کی جو بحثیں ان ملکوں میں ہوتی ہیں جہاں جمہوریت سے کمٹمنٹ کم ہو، مقصدیت کا فقدان ہو، اور سیاست جو ہے وہ ذاتیات پہ چلتی ہو. آپ نے بندے کو بند کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ہر سیاستدان ہر پارٹی کے کو برے وقت سے گزرنا پڑا ہے. PPP کو برے وقت سے گزرنا پڑا، جنرل ضیاء الحق. PMLN کو برے وقت سے گزرنا پڑا 2017 آنورڈز. آپ دیکھ لیجئے آج PTI گزر رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برا وقت کیا سیاستدانوں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کب سیاستدان پہ برا وقت آتا ہے، ہمیں پتا ہے، اس کی وجہ بھی ہمیں پتا ہے. سیاستدان کٹھے نہیں ہوتے جی؟ نہیں، کٹھے اس لیے نہیں ہوتے کہ نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، وہ صرف اقتدار کے ہنگری ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاستدان میں خوشی خوشی جو ہے استعمال ہو جاتے ہیں، اعلی کار بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی طرز عمل اختیار نہ کرنا PTI کے لیے مشکلات بڑھنے کا سبب ہے؟ دیکھیے یہ تمام پارٹیز کے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ PPP نے اس طرح کیا اس طرح کیا. اس زمانے کے اخبارات تو اٹھا کے دیکھیں نا، اس زمانے کا ریکارڈ تو دیکھیں نا آپ 80s کا. PPP کے بارے میں کیا رویوں کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. اسی طرح 2017 تو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمارے سامنے ہیں 2017 سے 2023 تک کے دور میں 2017 میں کیا باتیں ہوئیں 2017 18 کے اور 19 کے اندر.
बल्कि 22 तक कहना चाहिए, 21 तक कहना चाहिए। हाँ, 21 तक कहना चाहिए। डिसाइड कर उसके बाद हालात बदलने शुरू हो गए ना। कंफ्यूज हो रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि ज़्यादा एक्यूरेट बात करना चाहता हूँ, वरना मैं आपको तारीख के और भी सबूत दे दूँगा। अच्छा, तो उस ज़माने में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है, नवाज शरीफ पे भी हुआ है और PMLN पे भी हुआ है, रिकॉर्ड सारा मौजूद है। इसी तरह आज तक से तनकीद हो रही है और जिम्मेदारी लीडरशिप पे डाली जा रही है, ये है वो है। एक बड़ा सिंपल है, देखिए, एक तो ये है कि जो सोशल मीडिया का आने की वजह से अब ये तमाम रियासतों को ये एक चैलेंज बन गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो जहाँ डिसेंट है, जिन मुल्कों के अंदर, जिन मुल्कों में डिसेंट नहीं है वहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है, जहाँ डिसेंट है, जहाँ डिसएग्रीमेंट है पावर के एक्सरसाइज पे और कौन पावर एक्सरसाइज करेगा, वहाँ आपको सोशल मीडिया एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, डिसोन करे या ना करे। अब आपके पास क्या चॉइस है? एक तो चॉइस ये है कि वो कहते हैं हमने नहीं किया, चलो जी नहीं किया। एक ये है कि हमने किया, आप ये कह रहे हैं कि वो उसने फलां ने ये बयान दे दिया, फलां ने ये बयान दे दिया, फाइन, चलिए आप क्या करेंगे? पार्टी को बैन करेंगे ना? तो इतना आसान भी नहीं होता पार्टी को बैन करना। और दूसरा ये है कि सियासी जमातों को कानून जो गैर सियासी तरीके से मैदान से निकाल कर आप जमहूरियत को फ़रोग नहीं दे सकते, आप हकूक़ की फ़रोग नहीं दे सकते। हाँ, आप अपने इक़्तिदार को महफूज कर सकते हैं और हमारे यहाँ इक़्तिदार बदलता रहता है। ना होगा, लेकिन ना सिर्फ बैरूनी प्रेशर बल्कि डॉक्टर साहब अंदरूनी दबाव का भी शिकार है नेतन्याहू, और उनके अवाम उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमें बताएं क्या फ्यूचर है इस जंग का। उसके बावजूद नेतन्याहू कोई प्रेशर लेने को तैयार नहीं। देखिए, अंदरूनी प्रेशर कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, एक सेक्शन है वहाँ का जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसकी हुकूमत का सर्वाइवल जो है ना, वो डिपेंड करता है जो वहाँ के एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जो कि बिल्कुल ही अरबों को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के हक़ में हैं। देखिए, पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि इजराइल ने तवज्जो नहीं दी। इजराइल का पॉलिसी हमेशा से यही रही है और हमारा रवैया भी यही रहा, रोना धोना करना मुसलमान मुल्कों का, क्योंकि मुसलमान मुल्कों को ये पता होना चाहिए था, ख़ासकर अरब मुल्कों को, अरब लीग को, कि ये इजराइल हमेशा यही करता है और उसका तरीका ये है कि जब तक आप काउंटर प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे अमेरिका पे और यूरोप पे, यूरोप में अगर ये 2-3 मुल्कों ने रिकगनाइज़ किया, लेकिन यूरोप के अब भी अहम ममालिक जो है ना, वो कोई इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ नहीं है इजराइल के। मतलब फ्रांस जो है, वो जर्मनी जो है, ये 2 बड़े मुल्क हैं वहाँ के, वो जनरली सिंपथाइज़ करते हैं पैलेस्टाइन के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ। तो अब इन मुल्कों को काउंटर प्रेशर जब तक नहीं आएगा, काउंटर प्रेशर कोई नहीं है। अरब मुल्क जिनके पास ऑयल वेल्थ है, जहाँ अमरीकी और मगरबी मफादात हैं उन इलाकों के अंदर, ये वो हुकूमतें हैं जो कि एक काउंटर प्रेशर बिल्ड कर सकती हैं कि भाई अगर आपको अपना इलेक्शन जीतने के लिए इजराइल की बर्बरियत को सपोर्ट करना है तो इजराइल की बर्बरियत को सपोर्ट करने से आपके मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। ये पॉलिसीज़ हमारी रियासतों ने, अरब रियासतों ने नहीं अडॉप्ट की, लिहाजा इसी तरह काम चलेगा। एक बार नेतन्याहू ने भी इस हवाले से बात की कि बहुत से अरब ममालिक ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि हमास की फतह हो।